لیکن سنت موقدہ نہیں ہے. بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. یعنی سنت ہے لیکن غیر موقدہ ہے کہ نہیں؟ یعنی عصر کی نماز ہے, عصر سے پہلے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ رحم اللہ عمران, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے نا. ظہر ہے, اس کے پہلے سنت ہے اور اس کے بعد بھی سنتیں ہیں. فجر ہے, اس کے پہلے 2 رکعت سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس کے پہلے یا بعد میں کچھ سنتیں نہ ہوں. یہ کیوں؟ یہ اسی لیے ہے کہ فرائض میں اگر کچھ کمی ہے تو یہ سنتیں اس کو پوری کر دے. اسی لیے رمضان المبارک کا روزہ بھی آپ ذہن میں رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. گویا شعبان میں روزہ رکھنا رمضان جو فرض نماز ہے اس فرض سے پہلے کی سنت ہے. اور شوال میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے. کتنے روزے شوال میں؟ 6. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جس نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا. تو گویا شوال میں روزہ رکھنا اور شعبان میں روزہ رکھنے کی مثال ویسی ہی ہے جس طریقے سے فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں. جس طریقے سے فرض سے پہلے اور بعد میں نماز کی سنتیں ہیں, اسی طریقے سے فرض روزے سے پہلے اور فرض روزے کے بعد بھی کچھ سنتیں رکھی گئی ہے. وہ سنت روزے ہیں جسے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ واجب ہے, لیکن وہ شخص جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں, جو جنت کے دروازوں میں داخل ہونا چاہتا ہے, اسے ان چیزوں کا اہتمام ضرور کرنا ہوگا. ان چیزوں کا اہتمام ضرور. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ مہینہ آ رہا ہے. اس مبارک مہینے کی آمد پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. کس لیے خوش ہو؟ ایک سوال ہے. خوش انسان ہو کس لیے؟ یہ جان لیجئے, یہ ذہن میں بیٹھائیے. اگر انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا. البتہ اسی سے ملی جلی ایک بات اور میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں, ذرا اس پر توجہ دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے جو اعمال ہمارے اوپر فرض یا سنت قرار دیے ہیں, ان کو کوئی انسان عمل کرنا چاہے ان کے اوپر تو 4 چیزوں کو اپنے ذہن میں لے آئے. ان 4 چیزوں کو اپنے ذہن میں اگر لے لیا تو عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. ہمارے یہاں مثل مشہور ہے دیہات میں, پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ نہیں ہے, کہ پیسے کی ماں پہاڑ چڑھے. یعنی پہاڑ چڑھنا بڑا مشکل ہے, لیکن کوئی بڑھیا عورت ہے, اگر اسے معلوم ہو جائے کہ پہاڑ کے اوپر پیسے رکھے ہیں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جائے گی. کیوں؟ اس کی لالچ میں, ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے ایک آخرت کا طلبگار انسان جو آخرت چاہتا ہے, جس کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے, وہ اپنے سامنے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ بسا اوقات ایک انسان لاکھوں کا مالک ہوتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. اگر اللہ, اس میں ہمارے کوئی بھائی, مثال میں دیتا ہوں, کوئی بھائی ہمارے ہیں, انہیں شوگر کا مرض ہے, اللہ محفوظ رکھے, اللہ بچائے, ہر مسلمان کو شفا دے, ہے نا. وہ اگر مہینے میں 5,000 بھی کماتا ہے تو وہ چاول کھا پاتا ہے, بریانی کھا پاتا ہے, گوشت اچھی طریقے سے کھا پاتا ہے. اس کے لیے سب سے بہتر ہے گھاس پھوس کھائے وہی. یعنی تنخواہ کتنی لے رہا ہے مہینے میں؟ 5,000 لے رہا ہے, لیکن کھا کیا رہا ہے؟ سوکھی روٹی, ہے کہ نہیں ہے, اور سبزی کے ساتھ. جتنی ہی گھاس پات کھائے گا اتنا ہی اس کے لیے مفید. یہ دیکھیں دنیا کے اندر ہے. ایسے اور بڑے لوگ جو ہیں, بات ایسے بڑے بڑے لاکھوں اور کروڑوں کے مالک کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ کھانے بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے روٹی کا اتنا بڑا ٹکڑا اور تھوڑی سی بگدونش اور خس, یہی چیز رہا کرتی ہے بس. اس لیے نہیں کہ وہ کھانا نہیں چاہتے, لیکن اللہ تعالیٰ انہیں سبق دے رہا ہے کہ یہ دنیا نعمت کی دنیا نہیں ہے. نعمت کی زندگی کہاں کی ہے؟
آخرت زندگی ہے جہاں پر کوئی تکلیف نہیں، جہاں پر کوئی پریشانی نہیں. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو آخرت کا طلبگار ہے. تو کوئی بھی نیک عمل کرنا چاہتا ہے، مثال تب روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو روزہ رکھنے سے پہلے 4 چیزوں کو اپنے ذہن میں لے آنے. پہلی چیز تو یہ کہ اس روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ثواب رکھا ہے. جب کوئی انسان یہ سوچے گا کہ روزے کا اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے، اگر رمضان المبارک کا پورے مہینے کا روزہ ہم نے رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ کا فرمان ہے نا، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. اگر ہم نے روزے کا اہتمام کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت میں ہمارے لیے ایک دروازہ جنت کا خاص کر دے گا کہ اس سے صرف روزے دار ہی لوگ داخل ہوں گے. اور اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو وہ میدان جس میدان کے اندر سورج صرف 1 میل کی اونچائی پر ہوگا اور گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ کچھ لوگ پسینے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے پیچھے 70 گز تک جاتا رہا ہوگا. ذرا سوچیں آپ، آج کروڑوں میل کی دوری کے اوپر سورج ہے اور اس کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، تو چہ جائے کہ اگر صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا تو اسے کیسے برداشت کیا جائے گا؟ اس موقف کو سوچیں. اگر اس موقف کے اندر ہم پیاسے ہوں گے تو اس پیاس کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس دنیا کی پیاس میں ہمیں روزہ رکھنا ہوگا. جو انسان اس دنیا میں اللہ کے لیے پیاسا رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں کبھی بھی اسے پیاسا نہیں چھوڑے گا. تو جو انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ اس ثواب کو مد نظر رکھے کہ روزے پر کتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دے رہا ہے، اگر اس بات کے اوپر ہم نے دھیان نہ دیا، اس پر عمل نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بڑا عذاب بھی دے گا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے بندوں کو آپ بتلا دیجئے کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. اللہ جہاں رحم کرنے والا ہے اور جہاں معاف کرنے والا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب بھی دینے والا ہے. تو یہ ذہن میں رکھے کہ اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزہ نہ رکھنے پر قیامت کے دن عذاب بھی دے گا. جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں سے ہر شخص کو اس سے. الٹے لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے. کون برداشت کرے گا؟ ذرا سوچیں. ایک سوئی اگر چپ جاتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا. چہ جائے کہ کچھ سے جبڑے کو پھاڑا جا رہا اور یہاں تک لے جایا جائے، ادھر سے بند ہو ادھر لے جایا جائے، یہ کون برداشت کرے گا؟ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، تو کیا جواب ملا آپ کو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیا کرتے تھے. تو روزہ نہ رکھنے کا کتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم میں جو عذاب ہونا ہے ہونا ہی ہے، حشر کے میدان میں جو عذاب ہونا ہی ہے. حشر کے میدان میں پہنچنے سے پہلے عالم برزخ اور قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا ایسے لوگوں کو. اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بار وہ تہجد کے لیے اٹھے. کس لیے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور سردی کا موسم تھا. ظاہر بات ہے نہیں پانی نہیں چاہیے. سردی کا موسم تھا. ایک مثال دے رہا ہوں اس لیے اس کو ہم نے لیا ہے. سردی کا موسم